محض اس کو مصلح یا مجدد مانتے ہیں اور نبوت کو ختم مانتے ہیں. کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ محض ان کی منافقت ہے. اگر ان کا اختلاف حقیقی ہے تو لاہوری جماعت والوں کا چاہیے کہ وہ قادیانیوں کو کافر کہیں، کیونکہ وہ ایک غیر نبی کو نبی مانتے ہیں اور سلسلہ نبوت جاری مانتے ہیں. اسی طرح قادیانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ لاہوریوں کو کافر کہیں، کیونکہ وہ ایک سچے نبی کی نبوت کے منکر ہیں. محمد علی لاہوری کے مرنے کے بعد جماعت کا امیر صدر الدین بنا اور اب ڈاکٹر نصیر احمد ہے. ان دو پارٹیوں کے علاوہ مرزائیوں کی چند اور پارٹیاں بھی ہیں، مگر یہ دونوں پارٹیاں زیادہ مشہور ہیں. ان دو پارٹیوں کا مباحثہ 4 نکات پر راولپنڈی میں ہوا تھا، جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مرزا غلام محمد قادیانی کی پیشگوئی متعلقہ مسلم موعود کا مصداق قول ہے. نمبر 1 اس پر بحث مباحثہ ہوا. دوسرے جو بات تھی انہوں نے آپ نے شکر کی تھی کہ مرزا قادیانی کی جانشین انجمن ہے یا خلیفہ. تیسری بات پر جو ان کا مناظرہ ہوا تھا وہ مرزا نبی ہے یا مجدد. یہ چوتھی بات کا جو ہوا تھا مرزا کا منکر کافر ہے یا نہیں. یہ مباحثہ بصورت رسالہ مباحثہ راولپنڈی کے نام سے شائع ہوا. یہ ایک نہایت اہم رسالہ ہے. اس میں دونوں پارٹیوں کے دلائل خود مرزا کی تحریرات سے موجود ہیں. مرزا بشیر الدین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مرزا ناصر احمد خلیفہ بنا. یہ برابر 1982 تک خلیفہ رہا. بروز بدھ موقع 8 اور 9 جون 1982 کی درمیانی شب ہارٹ اٹیک ہوا. اس سے یہ مر گیا. دراصل وہ جہنم واصل ہو گیا. اس کی موت کے بعد خلافت کے بارے میں جھگڑا ہوا. بعض کی رائے تھی کہ مرزا بشیر الدین کے بیٹے مرزا رفیع احمد کو خلیفہ بنایا جائے، جبکہ بعض مرزا طاہر احمد کے حق میں تھے. بہرحال اسی کشمکش میں مرزا رفیع احمد کو اغوا کر لیا گیا اور یوں ہی مرزا طاہر احمد اور مرزا ناصر احمد کا بھائی ہیں وہ خلیفہ بن گیا. تو حضرات گرامی قدر ایک مختصر سا مرزا کا تعارف تھا. تو مرزا اور مسلمانوں کے مابین متنازع کیا مسائل ہیں وہ انشاءاللہ نزید بتائے جائیں گے. لیکن کل میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کو مرزا کے جھوٹ کے متعلق کچھ بتایا جائے. مرزا غلام محمد قادیانی نے جب 1891 میں مسیح موعود اور مسیح مسیح ہونے کا اعلان کر کے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی موت واقع ہونے کا دعویٰ کیا تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ جو ہے وہ جاری کر کے علماء کی خدمت میں پیش کیا. اس زمانے کے مشہور اہل حدیث اور غیر اہل حدیث علماء نے 1892 میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر، دجال اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. اس فتوے پر مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اور مولانا قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ، مولانا محمد بشیر صاحبانی رحمہ اللہ، مولانا ابو الحسن سیالکوٹی رحمہ اللہ، مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ
مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، مولانا حافظ عبداللہ غازپوری رحمہ اللہ، مولانا محمد ابراہیم آری رحمہ اللہ، مولانا قاضی عبد الواحد خان پوری رحمہ اللہ، مولانا عبد العزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ، مولانا عبد الجبار عمر پوری رحمہ اللہ، مولانا احمد حسن دہلوی رحمہ اللہ، مولانا امام عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ، مولانا عبد الحق غزنوی رحمہ اللہ اور مولانا حافظ محمد لکھوی رحمہ اللہ، یہ جلیل القدر اہل حدیث علماء کے دستخط تھے وہاں۔ یہ سب سے پہلا فتویٰ تھا جس میں مرزا اور اس کے پیروکار کو کافر اور دین اسلام سے خارج قرار دیا تھا، اور مولانا اس کے فتوے کی تفسیر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ کے جو انہوں نے مرتب کردہ پاک و ہند کی علماء اسلام کا اولین متفقہ فتویٰ جاری کیا، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور تاریخ ختم نبوت جاری کر دی۔ اس فتوے پر سب سے پہلے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط اور مہر ہے۔ یہ تھے نا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پریس لگوائی ہوئی تھی، یہ کتابیں جو ہے نا وہ چھاپا کرتے تھے، لٹریچر وغیرہ چھاپا کرتے تھے۔ تو یہ مرزا غلام احمد جو قادیانی ہے نا، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ ادھر آتا تھا، کتابچے چھپوایا کرتا تھا، لٹریچر چھپوایا کرتا تھا۔ تو سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چھاپا کرتے تھے، اور سید محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ کمپوزنگ کیا کرتے تھے۔ محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے غلام احمد، مجھے تجھ سے بدبو آ رہی ہے کہ تو ان قریب نبوت کا دعویٰ کرے گا، تیری تحریروں سے مجھے بدبو آ رہی ہے کہ ان قریب تو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ وہ اللہ کے ولی تھے، ان کو پتہ چل جائے تحریریں کی کریں۔ بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی بذات خود لکھتا ہے، غرض بانی استفتاء بطالوی صاحب اور اولین مفکرین میاں نذیر حسین صاحب ہیں، اور باقی سب ان کے پیچھے ہیں، جو اکثر بٹالوی صاحب کی دلجوئی اور دہلوی صاحب کے حق استادی کی رعایت میں ان کی قدم پر قدم رکھتے ہیں۔ تو مرزا لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے مرزا؟ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ ایک ایسا شخص تجھ سے مل کر یہ کام کرے گا جو تیری تکفیری کا بانی ہوگا اور اقرار کے بعد منکر ہو جائے گا، یعنی مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کہتا ہے، یعنی مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب، اور وہ اپنے رفیق کو کہے گا، یعنی مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کو کہے گا کہ اے حامان میرے لیے آگ بھڑکا، یعنی کافر بنانے کے لیے فتویٰ دے۔ نزول مسیح صفحہ نمبر 154 اور دوسرا نسخہ صفحہ 152 اور روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 530۔ پھر مرزا پتہ کیا لکھتا ہے؟ مرزا لکھتا ہے کہ مولوی محمد حسین جو 12 برس کے بعد اولین مفکرین بنے، باقی تکفیر کے وہی تھے، اور اس آگ کو اپنی شہرت کی وجہ سے تمام ملک میں سلغانے والے میاں نذیر حسین صاحب دہلوی تھے۔
تحفہ بورویہ صفحہ 129، دوسرا نسخہ صفحہ 75، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 215، حاشیہ تذکرہ طب دوم صفحہ 91 تحت رقم 113، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے 35ویں پیش گوئی، مرزا غلام احمد کہتا ہے 35ویں پیش گوئی شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب رسالہ اشاعت و سنہ جو بانی مبانی تکفیر ہے، جس کی گردن پر نذیر حسین دہلوی کے بعد تمام مفکرین کے گناہ کا بوجھ ہے، اور جس کے آثار بظاہر نہایت ردی اور اس کی حالت کے ہیں، اس کی نسبت 3 مرتبہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی اس حالت میں پر ضلالت سے رجوع کرے گا اور پھر خدا اس کی آنکھیں کھولے گا، واللہ علی کل شیء قدیر۔ سراج منیر کتاب صفحہ 78، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ نمبر 80۔ حضرات گرامی قدر، ذرا غور کیجیے ان باتوں پر۔ ان باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے اعتراف کے مطابق سب سے پہلے اس کی تکفیر کرنے والے مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ تھے۔ رہا مرزا کا یہ شیطانی الہام کہ بٹالوی صاحب تکفیر سے رجوع کر لیں گے، بالکل جھوٹا اور باطل ثابت ہوا۔ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ صاحب اپنی وفات تک دین اسلام پر ثابت قدم رہے اور مرزا ذریت مرزا کو کافر مرتد سمجھتے رہے، اور اسی طرف قول و فعل سے دعوت دیتے رہے۔ ابو القاسم محمد رفیق دلاوری دیوبندی نے مولانا بٹالوی اور منشا الہی بخش کے بارے میں لکھا ہے، کہتے ہیں ان دونوں حضرات نے نہ صرف قبول مرزائیت سے اعراض کیا بلکہ مرزائیت کا پتیسہ لینے کے نکال دیا، انہوں نے پتیسہ نکال دیا۔ کہتے ہیں الٹا آخر وقت تک مرزائیت کے جسم پر اور ان کے الہامی جو مرزا غلام احمد قادیانی ہیں اس کے منہ پر وہ لعنت بھیجتے رہے۔ مرزائیت مولانا بٹالوی کا تو دن رات مرزائیت کا مولانا بٹالوی صاحب کے بارے میں دن رات یہ ان کا مشغلہ ہویا کرتا تھا، لیکن منشا الہی بخش بھی قادیان شکنی میں کس سے پیچھے دے گئے، وہ بھی آگے آگے تھے۔ اٹھا لو کتاب رئیس قادیان جلد 2 صفحہ نمبر 133۔ یعنی دیوبندیوں کے نزدیک مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ مرزائیت و قادیانیت کے سخت مخالف اور قادیان شکنی میں پیش تھے۔ تو حضرات کرام کے اندر اس تمہید کے بعد مرزا، یہ ابھی تمہیدی کلمات میں نے بیان کیے، تمہید کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے بے شمار جھوٹوں میں سے میں آپ کو صرف 30 جھوٹ باحوالہ پیش کرتا ہوں۔ پہلا جھوٹ، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے ایک اور حدیث بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے 100 برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی۔ مرزے کی کتاب اٹھا کے دیکھو، ازالہ اوہام، صفحہ 127، دوسرا نسخہ صفحہ 252، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 227۔ اور اس پر میں کچھ تبصرہ کرتا ہوں، ایسی کوئی حدیث جس میں آیا ہو کہ آج کی تاریخ سے 100 برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آئے گی، حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں یہ بات، لہذا مرزا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا تأتی مئة سنة على الارض نفسی منفوسہ اليوم، فرمایا گا 100 سال نہیں آئے گی اور زمین پر آج کے دن جتنے متنفس موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3539، المعجم الصغیر للطبرانی جلد اول صفحہ 31، دوسرا نسخہ کتاب صفحہ 15۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس دن تک جتنے انسان اور جاندار پیدا ہو چکے تھے ان میں سے کوئی متنفس بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے کتاب حدیث کی مسند احمد جلد اول صفحہ 93، حدیث نمبر 714، وَسَنْدَهُ حسن، یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اگر کوئی کہے کہ سوال تو قیامت کا تھا، عرض ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دوسری احادیث میں بیان فرما دی، لہذا آپ نے پوچھنے والوں کو ان کی اپنی وفات کا آخری وقت بتا دیا۔ او حضرات گرامی قدر، یہ تو پہلا جھوٹ اٹھتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جھوٹ بولا مرزا غلام احمد قادیانی۔ دوسرا جھوٹ، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے اور اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ اٹھا 40 نمبر 2 صفحہ 29، دوسرا نسخہ صفحہ 23، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 371۔ اور میں مختصر اس پر تفسیر کرتا ہوں۔ اولیاء کے صیغہ جمع کو چھوڑ دیے، کسی ایک سچے ولی اللہ سے بھی یہ دعویٰ ثابت نہیں ہے کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور پنجاب میں ہوگا۔ آزادی گرامی قدر، قول راجے میں نبی اور رسول کے سوا کسی کو بھی کشف یا الہام قطعاً نہیں ہوتا، جیسا کہ صحیح البخاری شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، صحیح البخاری شریف کے اندر اشارت فَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيمَا وَزِي قَبْلَكُمْ
من الامم محدثون وانه ان كان في امتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب. یقیناً تم سے قبل سابقہ امت میں ایسے لوگ ہوتے تھے جنہیں الہام ہوتا تھا، اور اگر میری اس امت میں کوئی ہوتا نبی تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. صحیح البخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور حدیث نمبر 3469. اس حدیث میں انکان کے لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ امت میں کسی کو بھی کشف و الہام نہیں ہوتا. رہا صحیح العقیدہ، رہا بات یہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کے رویائے سہلے کا مسئلہ، تو ان کا وقوع ممکن ہے. لوگوں کے بعض اندازوں اور قیاسات کو کشف و الہام کا نام دینا غلط اور باطل ہے. آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب قیامت تک نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم اور منقطع ہو گیا ہے. اب نہ کوئی رسول پیدا ہوگا اور نہ کوئی نبی پیدا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہوگی، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا. سنن الترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1272. صحیح غریب وسندہ صحیح وصاحہ الحاکم علی شرط مسلم جلد 4 صفحہ نمبر 391. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ. اور ایک فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میں آخری نبی ہوں تم آخری امت. کتاب السنہ ابن ابی عاصم 391. وسندہ صحیح کتاب الشریعہ للعجری صفحہ نمبر 376. حدیث نمبر 882. وسندہ صحیح عمر بن عبداللہ الحزمی. حضرت گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہونے والے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف سے بھیجے گئے تھے، قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينزل عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم السماء. پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. کشف الستار الزوائدۃ البز 4 جلد صفحہ نمبر 142 اور حدیث نمبر 3396. وسندہ صحیح. حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرمائیے بات پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی کس طرح جھوٹ بنا لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیچھے کر دے اور اپنی بات کو آگے لے جاتا. اور تیسرا جھوٹ مرزا غلام احمد قادیانی کا کہتا ہے مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیث سے جن میں آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کی نسبت آواز آئے گی
کیا آواز آئے گی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس پایہ اور مرتبے کی ہے، جو ایسی کتاب میں درج ہو جو صحیح القتب بال کتاب اللہ ہے۔ اٹھا لو کتاب شہادت القرآن علی نزول مسیح موعود فی آخر الزمان، صفحہ 41، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 337۔ اور میں مختصر اس بات پر تبصرہ کر دوں، اس قسم کی کوئی حدیث صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے جو مرزا نے پیش کی ہے۔ یہ والی حدیث ھذا خلیفۃ اللہ المہدی صحیح حدیث بخاری شریف میں موجود نہیں ہے۔ یاد رہے کہ نماز پڑھنے اور دوسرے امور میں نبی کی صحبت ہو سکتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کا طریقہ، نماز کا طریقہ پتہ چل جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر مخلوق ہے، معبود نہیں ہے، لیکن روایت بیان کرنے یا حوالہ دینے میں نبی کو قطعاً صحاب نہیں ہوتا، اور نہ غلطی، نبی کو غلطی نہیں، نبی غلطی حوالہ دیتا ہی نہیں ہے، جو نبی ہوتا ہے اسے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر کیا وجہ ہے کہ اس میں جو نبی ہو وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ نہیں، عجیب یہ نبی ہے مرزا غلام قادری، تو جھوٹ بھی بولی جا رہا، تو کہہ رہا میں نبی بھی ہوں اور جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے۔ لہذا مرزائیوں قادیانیوں کا نماز میں استدلال ان کو کرنا چاہیے کہ جس طرح امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہم اسی طرح نماز ادا کرتے ہیں۔ اس مفہوم کی ایک روایت سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4082، المستدرک حاکم 4 جلد صفحہ نمبر 463 اور 464، حدیث نمبر 8432، اور اسی طرح اور بھی حدیث کی کتاب دلائل النبوۃ للبیہقی جلد 6 صفحہ نمبر 515 پر موجود ہے، لیکن اس کی سند میں سفیان ثوری مدلس کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہیں، لہذا اس روایت کو صحیح قرار دینا غلط ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی کے میں نے 3 جھوٹ آپ کے سامنے بھی تک بیان کی، باقی جو ہیں جھوٹ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں آپ کو دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا تھا، کس طرح اس نے مکاریاں کی، کس طرح جھوٹ بول کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور لوگوں کے ساتھ کس طرح وہ ہم کلام ہوا کرتا تھا۔ آج اس کا آپ نے شجرہ بھی پڑھ لیا، اس نے دیکھ لیا کہ کہاں پیدا ہوا اور تعلیم حاصل کی، کیسے اپنے دادے کے ساتھ اس نے مکاری کی، پینشن لینے گیا دادے کے ساتھ، دادے کو دھوکہ دیا مرزا نے، کیسے اس نے جناب لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی سازشیں کی۔ آج آپ نے پڑھ لیا کچھ سبق اور انشاءاللہ تفصیلی کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔